میری 7 بیٹیاں تھیں۔ جب 8ویں بیٹی پیدا ہوئی تو اپنی بے اولاد بہن کو وہ بیٹی دے دی، لیکن جیسے ہی وہ بیٹی اس کے گھر گئی اس کے گھر کے حالات اچھے ہونے لگے۔ وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ اب میں وہ بیٹی واپس لینا چاہتی تھی اور اس نے انکار کیا۔ تو ایک دن میں نے اپنی ہی بیٹی کو اغوا کر لیا، اور جب اپنی بیٹی کی ایک چیز پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہ لڑکی بار بار رو رہی تھی اور میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گی، لیکن وہ بار بار اپنی ماں کو بلا رہی تھی، جبکہ میں اسے کیسے سمجھتی کہ وہ اس کی ماں تھی ہی نہیں۔ میں اس کو سنبھالنے میں لگی تھی جب میری نظر اچانک نیچے پڑی، اور میں نے اس لڑکی کو جب غور سے دیکھا تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس کا میرا نام سونیا ہے، میری بہن کا نام سارا ہے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑے۔ ہمارا گاؤں بہت چھوٹا تھا، اس میں کل 100 گھر تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادے تھے، لیکن ان کی سوچ بہت محدود تھی۔ وہی پرانی رسمیں، وہی پرانے عقیدے ان کے ذہنوں میں بسے ہوئے تھے۔ میری نانی اس گاؤں کی مشہور حکیمہ تھیں، پورے علاقے میں ان کا نام چلتا تھا، لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے تھے۔ ان کے پاس عجیب سی طاقت تھی، وہ کسی مریض کو دیکھ کر ہی بتا دیتی تھی کہ اس کو کون سی بیماری ہے اور علاج کیا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ بغیر کچھ پوچھے صرف چہرہ دیکھ کر کہہ دیتی تھی کہ یہ شخص جلد ٹھیک ہو جائے گا یا یہ زیادہ دن نہیں جیے گا۔ میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ نانی کو یہ سب کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں ہوتی بلکہ نسلوں میں اترتی ہیں۔ ایک دن نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ پورے گاؤں کے لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے رہے، وہ سب سے دعائیں لے رہی تھی، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی سانسیں بھاری ہو گئی تھیں، چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کتاب تم رکھ لو اور یہ لاکٹ تمہاری بہن سارا کے لیے ہے۔ وہ دونوں چیزیں بہت پرانی لگ رہی تھیں، کتاب کے صفحے زرد ہو چکے تھے اور لاکٹ پر بھی زنگ لگا ہوا تھا۔ میں نے نانی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وقت آنے پر خود سمجھ جاؤ گی۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ نانی کے جانے کے بعد ماں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس گاؤں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ بابا پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ گاؤں میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ماں ہمیں لے کر شہر آ گئی۔ شروع کے دن بہت زیادہ مشکل تھے۔ ماں نے سلائی کا کام شروع کیا تاکہ ہم دونوں بہنیں پڑھ سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ وقت گزرتا گیا، ماں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہماری شادیاں بھی کروائیں۔ وہ خود بیمار رہنے لگی تھی، آخر کار وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ میری شادی سارا سے تقریباً 4 سال پہلے ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بچوں کا بہت شوقین تھا، وہ کہتا تھا کہ اس کے گھر میں جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ رونق ہوگی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم ہر سال ایک بچہ پیدا کریں۔ میں نے بھی ہر سال اولاد دی۔ میری 7 بیٹیاں تھیں۔ میرے گھر میں ہر وقت بچوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں، شور شرابہ، ہنسی کھیل، غصہ، رونا، یہ سب کچھ چلتا رہتا تھا۔ شوہر خوش رہتا تھا کہ اس کے گھر میں زندگی ہے، لیکن میری حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا جسم جیسے ہار مان چکا تھا، میری کمر میں درد رہتا تھا، چکر آتے تھے، لیکن شوہر کو بس ایک ہی دھن تھی
کہ اگلا بچہ کیسا ہوگا۔ ادھر میری بہن سارہ کی زندگی بالکل الگ تھی۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا شوہر کام چور قسم کا آدمی تھا، کبھی کچھ دن مزدوری کرتا اور پھر مہینوں فارغ بیٹھا رہتا گھر کے خرچے کے لیے۔ وہ کبھی کبھار ماں کے زیور بیچ دیتا یا قرض لے آتا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا، لیکن وہ کبھی کسی کے سامنے شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی اور میرے بچوں سے اپنی کمی پوری کرتی تھی۔ میں اکثر اپنی 2 یا 3 بیٹیوں کو اس کے گھر چھوڑاتی تھی۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی، جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ ان کے لیے کھانا بناتی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کے ساتھ کھیلتی، ان کو کہانیاں سناتی۔ وہ ان سے ایسے پیار کرتی جیسے برسوں سے ماں بننے کی خواہش دل میں دبی ہو اور اب اسے میری بیٹیوں میں وہ سکون مل گیا ہو۔ میں کبھی کبھی 2 3 دن تک بھول جاتی تھی کہ بیٹیاں سارہ کے گھر ہیں، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی، بلکہ جب میں لینے جاتی تو کہتی کہ ایک دن اور رہنے دو۔ وہ ان کے بغیر اداس ہو جاتی تھی۔ ادھر میرے گھر کے حالات جو تھے وہ بگڑتے جا رہے تھے۔ شوہر کی کمائی سب بچوں پر خرچ ہو جاتی تھی۔ کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، دوا دارو سب مہنگی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر میں نے اتنے بچے نہ پیدا کیے ہوتے تو شاید زندگی آسان ہوتی، لیکن پھر شوہر کا چہرہ یاد آتا جو بیٹیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوشی سے چمک اٹھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے تو بس اپنا گھر بھرا بھرا لگتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خوف بھی تھا۔ جسم کے درد کے ساتھ ساتھ اب دماغ بھی تھک چکا تھا اور میں محسوس کر رہی تھی کہ شاید میری زندگی کی اگلی کہانی اب کسی اور موڑ پر جانے والی ہے، کیونکہ نانی کی وہ پرانی کتاب اور بہن کا وہ لاکٹ اب پھر سے میرے ذہن میں آنے لگے تھے، جیسے وہ کسی آنے والے واقعے کی چابی ہو۔ مجھے پتہ چلا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ میں اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو ابھی دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جسم میں کچھ کمزوری ہے یا ہارمونی گڑبڑ ہے، لیکن جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بتایا کہ میرا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، جیسے میرا جسم سن ہو گیا ہو۔ مجھے لگا کہ اب اور نہیں، میں مزید بچوں کو جنم دینے کے قابل نہیں رہی۔ میرا بدن جیسے ایک میدان بن گیا تھا جہاں ہر سال ایک نئی جنگ لڑی جاتی تھی۔ میں رات بھر جاگتی رہی، میرا شوہر گہری نیند میں سو رہا تھا اور میں چھت کو دیکھتی جا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا اب بھی میں ایک نئی زندگی اپنے جسم سے باہر لا سکتی ہوں۔ اگلے دن میں نے اپنی بہن سارہ کو فون کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت خوشی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سارہ، اگر اس دفعہ مجھے بیٹی ہوئی تو میں تمہیں دے دوں گی، اور اگر بیٹا ہوا تو خود رکھ لوں گی۔ دوسری طرف کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سارہ کی آواز آئی، کیا واقعی تم مجھے اپنی اولاد دے دو گی؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، میں تھک گئی ہوں سارہ۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میرے ہاں کوئی بچی پیدا ہوئی تو تم اسے گود لینا چاہتی ہو؟ تب میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میرے دل میں ماں والا جذبہ ابھی زندہ تھا۔ میں اپنے بچوں سے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، جسم اور دل دونوں تھک چکے ہیں۔ سارہ کی آواز بدل گئی تھی، اس کے لہجے میں ایک خوشی کی جھلک تھی، لیکن وہ اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں یہ نہیں کہتی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہی ہو کیونکہ تمہیں بیٹے کی خواہش ہے، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر میں ضرور اسے گود لوں گی۔
اور کہاں لے جاؤ گی؟ تم بھی اس سے مل لیا کرنا۔ میں نے دل ہی دل میں ایک تھکی ہوئی ہنسی ہنسی اور کہا کہ اب مجھے اولاد سے اتنی محبت نہیں رہی۔ میں نے دیکھ لیا کہ اولاد کیسی ہوتی ہے۔ عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس کی نیند، اس کی خوشی سب ختم ہو جاتی ہے۔ تم ہی سنبھالو بہن، مجھے معاف کرو، میں بس تمہیں پیدا کر کے دے دوں گی۔ سارا نے کہا کہ وہ انتظار کرے گی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جیسے برسوں کی دعا پوری ہو گئی ہو۔ اس نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے ننھی بچی کے لیے کپڑے سلوائے، چھوٹے چھوٹے جرابیں، چھوٹے ربڑ خریدے، گلابی چادر تیار کروائی۔ وہ ہر دن مجھ سے پوچھتی کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے، کب مہینہ پورا ہوگا۔ اس کی آواز میں وہ جوش تھا جو صرف ایک ماں کے دل میں ہوتا ہے۔ جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہسپتال کی ٹھنڈی سفید روشنی میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خاموشی محسوس کی تھی۔ میرے شوہر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پہلے ہی بات کر لی تھی۔ وہ بھی اب اولاد کے شوق سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سارا کے ہاں کوئی بچہ جائے تو وہ خوش ہوں گے۔ بس یہ دیکھ لینا کہ سارا بیٹی کو کہیں دور نہ لے جائے۔ میں نے مسکرا کر کہا، کہاں لے کر جائے گی؟ وہ میری بہن ہے، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ دبایا۔ میں نے ان سے کہا کہ سارا کو بلاؤ۔ وہ باہر کھڑی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بچی کو گود میں لیا اور اتنے پیار کے ساتھ اسے سینے سے لگایا جیسے برسوں بعد اسے زندگی کو حاصل کرنے کا مقصد ملا ہو۔ میں نے اس لمحے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹا لیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری ماں ہونے کی سب سے آخری جھلک ہوگی۔ ہسپتال سے ہی بچی اس کے حوالے کر دی گئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میرے دل میں ایک خالی پن سا رہ گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا کہ ایک بوجھ کم ہو گیا ہے۔ گھر واپس آئی تو پہلا دن عجیب سا لگا، جیسے گھر میں کوئی چیز کم ہو گئی ہو۔ لیکن جب اپنی 7 بیٹیوں کو دیکھا جو شور مچا رہی تھیں تو خود سے کہا کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ رات کو پہلی بار برسوں بعد سکون کی نیند سوئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب دوبارہ بچہ پیدا نہیں کروں گی، لیکن شوہر کو یہ بات نہیں بتائی۔ اگر بتاتی تو گھر میں جھگڑا ہوتا۔ وہ سمجھتے کہ میں ضد کر رہی ہوں۔ میں شاید دنیا کی پہلی ماں تھی جس نے اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، صرف ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی بہن کے حوالے کر دیا۔ اور اب میں اپنے گھر کے شور میں اپنی آنکھیں بند کیے سکون کے ساتھ سو رہی تھی۔ ادھر سارا کے گھر میں خوشی کا طوفان آیا ہوا تھا۔ اس نے بچی کا نام فاطمہ رکھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ جب میری بیٹی پیدا ہوگی تو میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گی۔ میں نے کہا رکھ لو، نام رکھو، عقیقہ کرو، جو کرنا ہے کرو۔ میری بہن کے چہرے پر جو روشنی تھی وہ برسوں بعد دیکھی تھی، وہ جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ ہماری باتیں اب فون پر ہی ہوتی۔ وہ روز فاطمہ کی بات کرتی، اس کی ہنسی، اس کے کپڑے، اس کے پہلے بولنے کے الفاظ سب بتاتی۔ مجھے سن کر اچھا لگتا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں کبھی کبھی خالی پن سا محسوس ہوتا تھا، جیسے میں نے اپنے جسم کا کوئی حصہ جدا کر دیا ہو۔ مگر میں اپنے آپ کو سمجھاتی کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ دوسری طرف میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی نوکری تو بچ گئی لیکن تنخواہ کم ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً کہا تو پھر تو اچھا ہوا، جو میں نے چھوٹی بیٹی سارا کو دے دی تو خرچوں کا بوجھ اور بڑھ جاتا۔ باقی بچے اب تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، دودھ وغیرہ کا خرچ نہیں رہے گا، وہ سب گھر کا کھانا ہی کھا لیتے ہیں۔
شوہر نے بھی اطمینان سے کہا کہ ہاں، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس رات دل ہی دل میں خود سے کہا کہ شاید پہلی بار میں نے اپنے لیے سوچا ہے، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے بھاری مگر سب سے ضروری فیصلہ تھا۔ میری بیٹی، جس کا نام فاطمہ رکھا گیا تھا، اس کو پیدا ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ زندگی اب معمول پر واپس آ رہی تھی۔ میں نے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہی۔ بچے اسکول جاتے تھے، شوہر دفتر جاتا تھا، اور میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میری بہن سارہ کا فون آیا۔ وہ بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ گھر میں ختم ہے، تم سب آنا، سارے بچوں کو لے کر آؤ، فاطمہ کا عقیقہ کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ عقیقہ اب کر رہی ہو، اتنے دنوں بعد؟ کہنے لگی ہاں، بس تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، اب سب تیاری مکمل ہے، تم آؤ اور دیر مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ اگلے دن میں نے بچوں کو تیار کیا، ان کے کپڑے بدلوائے، بالوں میں چوٹیاں بنائیں، خود نے ہلکا سا میک اپ کیا، اور شوہر کے ساتھ میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ راستے میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید چھوٹا سا فنکشن ہوگا، 2-4 رشتہ دار ہوں گے، بس کھانے کا انتظام ہوگا۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پورے محلے میں جیسے شادی کا سما تھا۔ گلی میں لمبا ٹینٹ لگا ہوا تھا، رنگ برنگی چھالریں لٹک رہی تھیں، کرسیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، اسپیکر پر ہلکی ہلکی موسیقی چل رہی تھی، عورتیں بن سنور کر بیٹھی تھیں، کچھ مرد کھانے کے انتظام میں مصروف تھے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، دونوں کے چہروں پر حیرت تھی۔ میں نے اندر جا کر سارہ کو دیکھا، وہ سرخ جوڑے میں سجی ہوئی تھی، بالوں میں گجرے لگے تھے، اور چہرے پر خوشی کی چمک تھی، جیسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کے پاس آ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں فاطمہ تھی، جو سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکری میں رکھی تھی۔ فاطمہ کے کلائیوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی چوڑیاں تھیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا سارہ، تمہارا شوہر تو کوئی کام نہیں کرتا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اتنا بڑا خرچہ، اتنی بڑی تقریب کہاں سے کر لی تم نے؟ کوئی سونے کی چیز تو نہیں بیچ دی؟ کہنے لگی نہیں، سونے کی چیز نہیں بیچی، بلکہ سونے کی چیز تو یاد آ گئی۔ یہ دیکھو، فاطمہ کے لیے سونے کی چوڑیاں، انگوٹھی اور لاکٹ بنوایا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ کھولا جس میں سب کچھ رکھا تھا۔ سورج کی روشنی میں سونا چمک رہا تھا۔ میں نے وہ منظر دیکھ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تو لاکھوں کا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ سارہ، اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ کیا واقعی کوئی خزانہ مل گیا یا کسی نے مدد کی؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، خزانہ نہیں ملا، بلکہ لاٹری لگ گئی ہے۔ میں نے چونک کر کہا کہ لاٹری؟ تمہیں یاد ہے نا، تمہارا شوہر کبھی کبھار لاٹری خریدتا تھا، کبھی جوا کھیلتا تھا، کبھی جیت جاتا تھا، کبھی ہار جاتا تھا۔ تو سارہ بولی کہ ہاں، وہی لاٹری اس دفعہ لگ گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کتنے کی لاٹری لگی ہے؟ تو اس نے نظریں نیچی کر لیں اور بات کو گول گول کر دیا۔ کہنے لگی بس اتنا سمجھ لو کہ اب کمی نہیں رہی۔ میں نے اس کے لہجے کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ خوش بھی تھی اور کچھ چھپا بھی رہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، لوگ کھا پی رہے تھے۔ بکرے کے گوشت کی خوشبو پورے محلے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بکرے کو ذبح کر کے بڑے دیگوں میں پکایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی 2-4 قسم کے کھانے بنے ہوئے تھے، بریانی، قورمہ، شیر خورمہ، سب کچھ تھا۔ بچے کھلونے لیے پھر رہے تھے، جیسے واقعی کسی شادی کی تقریب ہو۔ میں نے اپنے شوہر کے قریب جا کر آہستہ سے کہا
کہ یہ لوگ تو بہت بڑا اہتمام کر چکے ہیں، لگتا ہے لاکھوں کا خرچہ ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے یہ لوگ تو پہلے قرض میں ڈوبے رہتے تھے، اب اچانک اتنی خوشحالی کہاں سے آ گئی؟ میرے شوہر نے بھی حیرانی سے کہا کہ بات تو واقعی عجیب ہے، اور اس نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے کی لاٹری لگی ہے؟ خیر قسمت کی بات ہے، ہو سکتا ہے واقعی نصیب کا دروازہ کھل گیا ہو۔ میں نے کہا کہ ابھی تک تو قسمت اچھی نہیں تھی، اتنی غربت میں زندگی گزاری اور اب اچانک مجھے کروڑوں کی خوشی مل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ حسد نہ کرو اپنی بہن سے، ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل کے اندر ایک انجانی الجھن تھی، جیسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سارا نے میری ساری بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے بنوائے تھے، سب کے لیے جوتے بھی خریدے تھے، ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دی تھیں اور مجھے 50,000 روپے دیے۔ کہنے لگی کہ اپنے پاس رکھنا، گھر میں کبھی ضرورت پڑ جائے تو کام آ جائیں گے۔ میں نے وہ رقم لے لی، لیکن دماغ میں صرف ایک ہی سوال چل رہا تھا کہ آخر اتنی بڑی بھلائی ان لوگوں کے ساتھ کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام بات نہیں تھی، ہر کسی کی تو لاٹری نہیں لگتی، اور اگر لگتی بھی ہے تو اتنی بڑی رقم کا ہونا بہت کم ہوتا ہے۔ میں گھر واپس آئی تو سارا منظر بار بار ذہن میں آ رہا تھا، ان کے گھر کا وہ چمکتا ہوا ماحول، ان کے چہروں کی خوشی اور سونے کے زیورات۔ مجھے ایک انجان خوف سا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے یہ سب کچھ بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس اچھائی کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے محلے سے پتہ چلا کہ میری بہن نے گاڑی بھی لے لی اور وہ والا گھر چھوڑ کر اپنے گھر میں جا رہی ہے، اپنا گھر بھی بنا لیا ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، کیونکہ چند مہینے پہلے تک تو وہ مجھ سے پیسے مانگتی تھی کہ بچوں کے دودھ کے لیے دے دو، کبھی کہتی آٹے کے لیے دے دو، کبھی کہتی گیس کا بل دینا ہے، اور آج وہ اپنا گھر بنا چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں حیران اور پریشان ہو رہی تھی کہ اتنا سب کچھ کہاں سے آ گیا۔ ایک دن اچانک میں نے سوچا کہ چلو اس سے ملنے چلی جاتی ہوں، شاید مجھے کچھ سمجھ آ جائے۔ میں اس کے گھر پہنچی تو وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، چہرے پر عجب سی روشنی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا سکون مل گیا ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ذرے فاطمہ کو بھی لے آنا، میں نے اسے دیکھنا ہے۔ تو پہلے تو کہنے لگی سو رہی ہے، تنگ کرے گی۔ میں نے کہا تو سوئی ہوئی لے آ، میں سوئی ہوئی کو دیکھ لوں گی، لیکن وہ بہانے بنا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ رہنے دو، وہ ابھی سو رہی ہے۔ میں نے کہا لے آؤ، تو کہنے لگی اچھا ٹھہرو میں لاتی ہوں۔ وہ کمرے کے اندر گئی اور کچھ دیر بعد فاطمہ کو اٹھا کر لائی۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے فاطمہ کے پیروں میں جرابیں پہنا رکھی ہیں۔ میں حیران ہوئی اور کہا کہ یہ جرابیں کیوں پہنائی ہیں؟ یہ تو گرمی کا موسم ہے، بچی کو گرمی لگے گی۔ مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں، اس کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، اس لیے میں نے پہنائی ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی گرمی میں کون جرابیں پہناتا ہے، اس کو دانے نکل آئیں گے۔ لیکن وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو۔ میں نے کہا چلو تمہاری مرضی، لیکن جب میں نے گھر کی طرف دیکھا تو میں حیران اور پریشان سی رہ گئی تھی۔ ہر چیز نئی، چمکدار، صاف ستھری تھی، دیواروں پر خوبصورت تصویریں لگی تھیں اور خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پرانا فرنیچر کہاں گیا؟ تو کہنے لگی کہ سارا کچھ بیچ دیا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ پرانی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نیا سب کچھ لے لیتے ہیں۔ ایک بیڈ پڑا ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے جاؤ۔ میں نے کہا ہاں دے دو، میرے تو بچے اتنے زیادہ ہیں، سب ایک ہی بیڈ پر سو جاتے ہیں، جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، میں نوکر سے کہہ دیتی ہوں بھیج دے گا۔
میں نے چونک کر کہا نوکر؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی ہاں نوکر رکھا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اکیلی تھوڑی صاف کروں گی۔ میں نے کہا پھر کھانا پکانے کے لیے بھی کسی کو رکھا ہوگا؟ تو کہنے لگی ابھی بات چل رہی ہے، اس کے لیے بھی کسی کو رکھیں گے۔ میں نے کہا تیری تو قسمت ہی بدل گئی ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے میری فاطمہ آئی ہے نا میرے پاس، بس دیکھو میری زندگی بدل گئی ہے۔ یاد ہے نانی کہتی تھی کچھ بچے منحوس ہوتے ہیں اور کچھ بچے تو قسمت والے ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ تو قسمت والی ہے، اس کے آنے کے بعد سب کچھ سنور گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کی یہ بات میرے دل کے اندر اتر گئی۔ اس کے گھر میں سب کچھ تھا اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں۔ وہی میرا پرانا جہیز کا فرنیچر جو ابھی تک چل رہا تھا۔ بچوں نے دراز توڑ دیے تھے، رنگ اکھڑ گیا تھا، لکڑی کالی ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر واپس آ کر ارد گرد دیکھنے لگی، ہر چیز ٹوٹی پھوٹی تھی، کہیں سے آواز آ رہی تھی، کہیں سے لکڑی الگ ہو رہی تھی۔ میرا دل بھرایا۔ کچھ دیر بعد میری بہن کا نوکر اس کا بیڈ لے کر آ گیا اور جوڑ کر چلا گیا۔ بچے بیڈ دیکھ کر ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کوئی نئی چیز گھر میں آئی ہو۔ میں ان کی خوشی دیکھ کر سوچنے لگی کہ واقعی فاطمہ تو قسمت والی ہے، اس کے آنے سے ہی بہن کی دنیا بدل گئی۔ اگر وہ میری بیٹی ہے تو اس کا اثر مجھ پر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی واپس مانگ لوں گی۔ اگلے ہی دن میں تیار ہو کر اپنی بہن کے گھر گئی اور سیدھا کہا کہ مجھے میری فاطمہ واپس کر دو، یہ میری بیٹی ہے۔ وہ چونک گئی اور کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے اپنی بیٹی مجھے دی تھی۔ میں نے کہا تو کیا لکھ کے دے دیا تھا تمہیں؟ کوئی کاغذ تو نہیں بنایا تھا نا؟ میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کو تم سے واپس لینا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، اور اب تو میرا شوہر بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا ہم پیار نہیں کرتے؟ ہم نے بھی تو اسے اپنے دل سے جنم دیا ہے، ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے اس کے لیے۔ لیکن وہ نہیں مانی۔ اس کا شوہر اندر آ گیا اور وہ بھی چلانے لگا کہ یہ تم کیا کرنے آئی ہو؟ ہماری زندگی میں مت آؤ، فاطمہ اب ہماری بیٹی ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتی۔ مجھے رونا آ گیا، لیکن وہاں سے جانا پڑا۔ میں گھر واپس آئی تو شوہر کو سب بتایا۔ وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ اپنی اولاد کسی کو دینا مذاق نہیں ہوتا، اور پھر واپس مانگنا بھی مذاق نہیں ہے۔ میں نے کہا مگر تم سمجھو ہماری بیٹی قسمت والی ہے، اسی نے ان کی زندگی بدلی ہے۔ شوہر کہنے لگا یہ سب تمہارے وہم ہیں، یہ تمہاری نانی کے الفاظ ہیں جو تمہارے دماغ میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ جو بھی ہو میں اپنی فاطمہ واپس لوں گی۔ شوہر تو اگلے دن شہر سے باہر جا رہا تھا کسی کام کے لیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وہ جائے گا میں اپنی بیٹی واپس لانے جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری قسمت میری بیٹی کے بغیر بدل نہیں سکتی تھی۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں اپنی اولاد دی۔ میں نے 7 بیٹیاں پال ہی لی تھیں تو میں 8ویں بھی پال لیتی، آج میں کروڑ پتی ہوتی۔ لیکن اب مجھے عقل سے کام لینا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہر بات سوچ سمجھ کر کروں گی۔ 2-3 دن بعد میں اپنی بہن کے گھر گئی۔ میرا شوہر تب تک جا چکا تھا۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا۔ میں نے اس کی اسکول سے چھٹی کروا لی، کھانا بنا کر رکھا اور کہا کہ سب کو کھانا کھلا دینا۔ میں اپنی بہن کے پاس پہنچی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور سکون تھا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ کل جو بات ہوئی وہ بس میری غلطی تھی، میرے دماغ میں کچھ فالتو خیالات آ گئے تھے۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو،
مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے فاطمہ چاہیے، میں اسی گھر میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیل لوں گی۔ وہ پہلے تو کچھ سوچنے لگی، مگر پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے میں لا کر دیتی ہوں۔ جب وہ فاطمہ کو لینے کے لیے اندر گئی تو میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ جب وہ پانی لینے کے لیے کچن کی طرف گئی تو میں نے موقع دیکھ کر فاطمہ کی جرابیں اتار دیں اور اس کے پیروں کو دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی نشان تھا جو نانی جان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، ایک گول سا نشان جو قسمت کی علامت بتایا گیا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اس نشان کو غور سے دیکھا اور نانی کی باتیں یاد آئیں کہ ایسے بچے جہاں جاتے ہیں ان کے گھر خوشیاں آتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سچ ہے تو میری قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ بچی کسی کو نہیں دوں گی۔ میں نے آہستہ سے فاطمہ کو گود میں اٹھایا۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے میرے دل کو ہلا دیا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور دل ہی دل میں کہا کہ تجھے کسی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں گھر سے نکل آئی۔ بہن کا نوکر باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ گلی میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور جلدی سے جا کر اس میں بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں نے رکشہ والے کو گھر کا پتہ بتایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہی کہ میں نے جو کیا وہ غلط نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے واپس لے کر جا رہی ہوں۔ جب گھر پہنچی تو میرے بچے خوشی سے چیخنے لگے، سب کے سب فاطمہ کے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے اسے سب کے ساتھ لے جا کے بٹھا دیا۔ سب بہن بھائی اسے گود میں لینے کے لیے جھگڑنے لگے۔ میں فاطمہ کو دیکھ کر ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اب قسمت ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ میں نے اس رات کوئی فکر نہیں کی، بس اپنی بیٹی کے ساتھ رہی، اسے کھلایا پلایا اور سلا دیا۔ اگلی صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ باہر پولیس کھڑی تھی، محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ پولیس نے پوچھا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے صاف کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے اپنی بہن کے پاس کچھ دن کے لیے رکھا تھا، لیکن اس نے مجھے واپس نہیں کی۔ پولیس نے پوچھا کہ کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا کہ ٹیسٹ کروا لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ میرے شوہر بھی شہر سے واپس آ گئے تھے، وہ بہت پریشان تھے اور غصے میں بھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ جرم ہے تو میں بھی مانتی ہوں، لیکن بیٹی میری ہے، وہ میری کوکھ سے پیدا ہوئی ہے۔ پولیس ہمیں لے گئی ہسپتال جہاں ٹیسٹ ہوا۔ میں نے پوری ہمت کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا۔ کئی گھنٹے بعد رپورٹ آنے تک سب خاموش تھے۔ جب رپورٹ آئی تو پولیس نے کہا کہ یہ بچی تمہاری ہی ہے، تم اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ میں نے شکریہ ادا کیا، مگر میری بہن کا حال برا تھا۔ وہ رو رہی تھی، رو رو کے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے مجھے دھمکیاں دیں، مگر میں اب کسی سے ڈرنے ڈرنے والی نہیں تھی۔ میں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گی۔ فاطمہ اب میرے گھر تھی۔ 10 دن گزر گئے، میں نے اسے اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ رکھا، اس کے نخرے سہتی رہی۔ رات کو اسے اپنے پاس سلاتی تھی، دن میں گود میں اٹھائے پھرتی تھی، مگر میں حیران تھی کہ ابھی تک ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ جیسے میں سوچ رہی تھی کہ شاید قسمت ایک دم پلٹ جائے گی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر چیز ویسی کی ویسی تھی، بس فاطمہ میرے پاس تھی اور میں ہر وقت اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن 2 مہینے ہو گئے تھے، نہ تو ابھی تک کوئی خوشخبری ملی تھی اور نہ ہی کوئی خوش قسمتی آئی تھی، بلکہ میں نے جو لاٹری لے کے پیسے ضائع کیے وہ بھی ضائع ہو گئے تھے، کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دوسری طرف سارہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ تو ہسپتال میں ہی پڑی ہوئی تھی۔
ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو کہنے لگا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے۔ پہلے انہوں نے میرے پیسے کم کیے اور اب مجھے کام سے ہی نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ جب فاطمہ گھر میں ہے تو پھر میرے شوہر کے ساتھ برا کیسے ہو گیا؟ ابھی یہ خبر ایک طرف تھی کہ پتہ چلا کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی ہے، وہ بیچارہ بستر پر پڑ گیا ہے۔ اب میرے پاس کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں جو پیسے پڑے تھے وہ 2 مہینے بعد ختم ہو جانے والے تھے۔ میری 2 بیٹیاں بھی سخت بیمار تھیں، ایک کو بخار تھا، دوسری کو کھانسی تھی۔ میں دن رات ان کے پاس بیٹھی رہتی تھی، شوہر کو سنبھال رہی تھی، بیٹیوں کو سنبھال رہی تھی، گھر کے سارے کام خود کر رہی تھی، اور فاطمہ بھی بہت تنگ کر رہی تھی۔ وہ رات کو روتی تھی اور دن میں کھانے کے وقت ضد کرتی تھی اور ہر وقت مجھ سے چمٹی رہتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد تو ہمارے گھر میں مصیبتیں آنے لگی تھیں، نہ سکون رہا، نہ خوشی، نہ پیسے بچے اور نہ امید۔ ایک دن میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، رات کے وقت میں روتی ہوئی سو گئی۔ مجھے خواب آیا۔ خواب میں نے اپنی نانی جان کو دیکھا، وہ سفید کپڑوں میں تھی، چہرے پر روشنی تھی۔ وہ میرے قریب تر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ بات اس نشان کی نہیں ہے، تو لالچی ہے، تیری نیت بری ہے، تیری بہن کی نیت اچھی تھی، اس لیے خوشیاں بھی اسی کے حصے میں آئی ہیں۔ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں تو جا اپنی بہن کو اس کی بیٹی واپس کر دے، ورنہ تیرے لیے سکون نہیں ہے۔ میں نے نانی کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں سختی بھی تھی اور پیار بھی۔ میں کچھ بھی کہہ نہ سکی اور خواب سے ایسے جاگی جیسے خواب نہیں بلکہ کوئی حقیقت ہو۔ میں نے فوراً اگلی صبح تیاری کی اور فاطمہ کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ سارا کا چہرہ بالکل زرد تھا، سانسیں بھاری تھیں۔ جب میں اندر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم اپنی بیٹی واپس لے لو، مجھے معاف کر دو، میرے دل میں لالچ آ گیا تھا، میں نے غلط کیا، فاطمہ تمہاری ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فاطمہ کو گلے سے لگایا اور زور زور سے رونے لگی۔ میں بھی رو پڑی۔ کچھ لمحوں کے لیے ہسپتال کا کمرہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا ہو۔ نرس اندر آئی تو بولی کہ لگتا ہے سارا کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ واقعی اگلے 2 دن میں وہ کافی ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ گھر جا سکتی ہے۔ جب وہ ہسپتال سے چھوٹی تو میں بھی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، شوہر بیمار ہے، میری بیٹیاں بیمار ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس نے اپنے بیگ سے کچھ پیسے نکالے اور میرے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے کہا کہ یہ لے جا اور اپنے گھر کا خرچ چلا۔ میں حیران رہ گئی کہ جس بہن کا حق میں نے مارا تھا وہی مجھے مدد دے رہی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو دیکھا کہ میرے شوہر کی طبیعت پہلے سے بھی بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہڈی صحیح جڑ رہی ہے۔ اس نے 2 دن میں چلنا شروع کر دیا۔ میری بیٹیاں بھی ٹھیک ہونے لگیں، بخار اور کھانسی ختم ہو گئی، گھر کا ماحول جیسے بدل گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں نانی کی باتیں یاد کیں کہ نیت صاف ہو تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ جب میرا شوہر ٹھیک ہوا اور جس دن وہ نوکری لینے کے لیے گیا، عجیب بات ہے کہ اسی دن ہی اسے نوکری بھی مل گئی تھی، بلکہ جو نوکری وہ پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ اچھی مل گئی تھی، تنخواہ بھی زیادہ تھی اور اوقات بھی بہتر۔ میں نے شکر ادا کیا اور سوچا کہ واقعی اس نشان کا کوئی مطلب نہیں تھا، یہ بس ایک برتھ مارک تھا، اور میں نے جو کچھ سوچا وہ صرف میرا وہم تھا۔ انسان کو کبھی تہمات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی اس کی قسمت ہوتی ہے۔
اب فاطمہ سارہ کے ساتھ ہے اور خوش ہے، وہ 2 سال کی ہو گئی ہے، خوب باتیں کرتی ہے۔ سارہ بھی اب بالکل ٹھیک ہے، میرے شوہر کی نوکری بھی اچھی خاصی چل رہی ہے۔ میں نے بھی گھر پہ کام شروع کر دیا ہے، سلائی کڑھائی کر لیتی ہوں، جس سے کچھ پیسے آ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں، بچے خوش ہیں، گھر میں ہنسی گونجتی ہے۔ سارہ اکثر مجھ سے ملنے آتی ہے، وہ میری مدد بھی کرتی ہے۔ پچھلے ہفتے اس نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں ایک جرنل سٹور کھول لیتے ہیں، دکان وہ اپنے نام پر لے گی اور میرے شوہر کو اکاؤنٹس پر بٹھایا جائے گا، ہم دونوں کی کمائی میں حصہ ہوگا، 40% میرے اکاؤنٹ میں جائیں گے۔ میں نے جب یہ سنا تو خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو واقعی ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اب میرے گھر میں سکون ہی سکون ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ قسمت کو دھوکے سے نہیں بدلا جا سکتا، سچائی اور نیت ہی انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ ہم سب خوش ہیں اور میری نانی کا وہ خواب اب میرے دل میں ایک سبق بن کر رہ گیا ہے کہ وہ چیز تمہاری نہیں ہے، اسے چاہ کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قسمت ہمیشہ سچی نیت والوں کے